والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا خطبہ جمعۃ المبارک زکوٰۃ کی فضیلت و اہمیت کے حوالے سے چند چیزیں آپ احباب کی گوش گزار کروں گا قرآن اور حدیث اور واقعات سے. یہ انتہائی بلکہ یہ موضوع جو ہے یہ ایک فرض ہے، کیونکہ زکوٰۃ دین اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے. لیکن دور حاضر کے مطابق ہم اس کو بس نظر انداز کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں جو اس کا انکار کرتا ہے وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور وہ کافر ہو جاتا ہے. کیونکہ رب تعالیٰ نے قرآن عزیز فرقان حمید کے اندر جو آیت مقدسہ ارشاد فرمائی ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، فرمایا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. تیسری چیز فرمائی وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، فرمایا کہ میرے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. اس آیت مقدسہ کے اندر 3 عنوان ہیں. ایک تو نماز ہے، نمبر 2 زکوٰۃ ہے، نمبر 3 جو ہے وہ اطاعت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات ہے. تو گرامی قدر حضرات، قرآن کی کسی صورت کا، قرآن کی کس جز کا انکار کرنا وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے اور وہ کافر ہو جاتا ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو گرامی قدر حضرات، جیسا کہ نماز بھی ہمارے اوپر فرض ہے اور زکوٰۃ بھی ہمارے اوپر جو ہے وہ فرض ہے، لیکن بعض حضرات نمازیں پوری پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، نفل پورے کرتے ہیں،
تو گرامی قدر حضرات، تو فرمایا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے مگر زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس بندے کی نماز بھی قابل قبول نہیں ہوتی۔ جو بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اور نماز پڑھتا ہے تو اس بندے کی نماز بھی قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ دونوں چیزیں ہمارے ایمان کا جز ہیں، نماز اور زکوٰۃ۔ ایک ہے نہ ادا کرنا، یہ گناہ گار بندہ ہے، اور ایک ہے انکار کر دینا۔ یہ دو باتیں جو ہے وہ مختلف ہیں، اس لیے کہا گیا کہ نماز اور زکوٰۃ دونوں تمہارے اوپر جو ہے وہ فرض ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، اس آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے تمام ایمان والوں کو نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے کا جو ہے وہ حکم عطا فرمایا۔ تو گویا کہ اگر نمازی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اسے چاہیے کہ پھر زکوٰۃ بھی ادا کرے، زکوٰۃ بھی ادا کرے، اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت اور فرما برداری بھی کرے۔ پھر جب نماز بھی ادا کر لے گا، زکوٰۃ بھی ادا کر لے گا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت اور فرما برداری بھی اختیار کر لے گا، تو اللہ فرماتا ہے پھر تمہارے اوپر میں رحم فرما دوں گا۔ تمہارے جو گناہ ہیں، تمہاری جو خطائیں ہیں، فرمایا ان سے درگزر کروں گا، لعلکم ترحمون، تمہارے اوپر رحم فرما دوں گا۔ تو گرامی قدر حضرات، یہ 3 چیزیں بڑی اہم ہیں، نماز، زکوٰۃ اور اطاعت رسول صلی اللہ تعالی وسلم۔ اگر اس میں سے نماز کو لے لیں اور زکوٰۃ چھوڑ دیں، اطاعت چھوڑ دیں تو بھی بات نہیں بنتی۔ اگر آپ اس کے اندر جو ہے وہ زکوٰۃ کو لے لیں، نماز کو چھوڑ دیں، اطاعت کو چھوڑ دیں، تب بھی بات مکمل نہیں ہوتی۔ اگر آپ صرف جو ہے وہ اطاعت رسول کو لے لیتے ہیں تو میرا خیال ہے پہلے والی 2 باتیں بھی قابل قبول ہو جاتی ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اگر اطاعت کریں تو حضور تو نماز بھی پڑھتے تھے، حضور زکوٰۃ بھی ادا کرتے تھے، یعنی حضور کا ہر عمل ایسا ہے جس کو بھی اپنا لیا جائے تو باقی سارے اعمال اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت نہ کریں تو پھر زکوٰۃ بھی اگر دیں اور نماز بھی ادا کریں اس کا فائدہ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کی اطاعت کرتا ہے مگر نبی کریم کی اطاعت نہیں کرتا، نبی پاک کی فرما برداری نہیں اختیار کرتا، تو اللہ فرماتا ہے جو میری اطاعت کرتا ہے میں اس کو بھی قبول نہیں فرماتا۔ اب اطاعت ہے کیا؟ اہل تصوف حضرات فرماتے ہیں کہ کوئی شخص آگے چل رہا ہو اور کوئی اس کے پیچھے چل رہا ہو، آگے چلنے والا جہاں اپنا قدم رکھے اور پیچھے چلنے والا وہاں اپنا قدم رکھے، اس کو اطاعت کہتے ہیں۔ یعنی جو پہلے والا کر رہا ہے بعد والا بھی وہی کام کرے، اس کو اطاعت کہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت یہ ہے کہ جس طرح رسول اللہ نے اپنی زندگی کے اندر آپ نے دین شریعت کو پابند سمجھا اور شریعت کو بنایا اور پھر اس پہ عمل کیا، اسی طرح آج اگر ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں تو پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اعمال صالحات جس طرح حضور نے فرمایا ہے عین اسی طرح کرنا ہمارے اوپر بھی فرض ہے، کیونکہ حضور کی اطاعت ہمارے اوپر فرض ہے۔ اب اللہ نے یہ فرمایا کہ میرے محبوب کی اطاعت کرو۔ اب نبی پاک نماز پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، نبی پاک زکوٰۃ ادا فرماتے تھے، ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نبی پاک اعمال صالحات فرماتے تھے، ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں، تو یہ تو نبی پاک کی اطاعت ہے۔ اللہ تو یہ بھی فرماتا ہے میری بھی اطاعت کرو۔ اب رب تعالیٰ جو کام کرتا ہے ہم تو نہیں کر سکتے، وہ رب ہے، وہ زندگی دیتا ہے، ہم کسی کو زندگی نہیں دے سکتے۔ وہ رب کسی کو موت دیتا ہے، ہم کسی کو مار نہیں سکتے، اگر مارتے ہیں تو ہم اس کی بارگاہ میں مجرم ہیں۔ تو رب تعالیٰ ہر انسان کو بلکہ ہر مخلوق کو کیڑے کے پتھر کے اندر بھی رزق عطا کرتا ہے۔ ہم تو کسی کو جو ہے وہ ایک لقمہ جو ہے وہ رزق کا بھی عطا نہیں کر سکتے۔ تو رب تو وہ کام کرتا ہے جو ہم نہیں کر سکتے، تو پھر رب کی اطاعت کیسے کریں گے ہم؟ اس کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا اگر میری اطاعت کرنی ہے تو فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، فرمایا جس نے میرے محبوب کی اطاعت کر لی وہ یوں سمجھے جیسے میں نے خدا کی اطاعت کر لی۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا رب ہم سے راضی ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہم پہ جو ہے وہ مہربانی نازل فرمائے،
تو پھر کرنا کیا ہے؟ پہلے ذات مصطفیٰ کی سیرت کو اپنانا پڑے گا. پھر جب مصطفیٰ کی سیرت کو اپنا لیں گے، مصطفیٰ کی اطاعت اختیار کر لیں گے، جب مصطفیٰ راضی ہو جائیں گے پھر مصطفیٰ کا رب بھی راضی ہو جائے گا. تو گرامی قدر حضرات، یہ زکوٰۃ کے حوالے سے ہمارا عنوان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ دینا ایک ایسا خیر خار عمل ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ زکوٰۃ دینے والے بندہ کو ہدایت کی نعمت عطا فرما دیتا ہے. آج کے دور میں اگر ہدایت مل جائے تو یہ بڑی بات ہے، اور ہدایت نہ میں آپ کو دے سکتا ہوں نہ آپ مجھے ہدایت دے سکتے ہیں. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے ان علینا للہدیٰ، بے شک ہدایت دینا ہمارا کام ہے، ہدایت دینا ہمارے اوپر ہے. رب جس کو چاہے ہدایت عطا فرما دے، رب جس کو چاہے معاف فرما دے، جس کو چاہے اس کی پکڑ کر لے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر جو ہے وہ رب قادر ہے. اور گرامی قدر حضرات آگے فرمایا ہدی و بشریٰ للمؤمنین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم کافرون. فرمایا کہ خوشخبری ہے، ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے، فرمایا کہ جو اپنی نمازیں قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے. کس بات کی؟ کہ اللہ انہیں جنت میں داخل فرما دے گا. تو آج میں اور ہم سب جنت کے پیچھے ہیں، لیکن جنت میں جانے کے لیے پہلے ذات مصطفیٰ کی اطاعت یہ فرض ہے. جب تک مصطفیٰ کو راضی نہیں کریں گے تب تک مصطفیٰ کا خدا بھی راضی نہیں ہوگا. کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ. اگر کوئی شخص ساری زندگی صرف لا الہ الا اللہ کہتا رہے، وہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کلمے کا دوسرا جز محمد الرسول اللہ نہ پڑھ لے. تو گرامی قدر حضرات، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندہ مال اپنے پاس جمع کرتا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو وہ بندہ ہر وقت جو ہے وہ مصیبت میں رہتا ہے. مصیبت میں یہ رہتا ہے کہ مال ہے، اس کی حفاظت میں نے کیسے کرنی ہے، کہیں ضائع نہ ہو جائے، کہیں آگے پیچھے نہ ہو جائے. فرمایا جو شخص اپنے مال سے زکوٰۃ نکال دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو بھی دور فرما دیتا ہے اور اس کے مال کو پاک اور صاف کر دیتا ہے. زکوٰۃ ہے کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ زکوٰۃ اس لیے ہے کہ جو مال ہم اکٹھا کرتے ہیں اس کے اندر جانے انجانے میں کبھی کوئی حرام کا کوئی جز مل جائے، کبھی کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے، کسی کا حق کھا لیا جائے، تو جب زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو پچھلے والا مال سارا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ حلال کر دیتا ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ حرام کما کے سارا اکٹھا کر کے بعد میں زکوٰۃ دے دی کہ پچھلا حلال ہو گیا، ایسا ہرگز نہیں ہے. تو گرامی قدر حضرات، آگے رب تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. رب تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف، نہ وہ پریشان ہوں گے، نہ وہ کوئی خوف ہوگا ان پر، علیہم ولا ہم یحزنون، اور نہ قیامت کے دن وہ غمگین ہوں گے. کرنا کیا ہے؟ نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے اور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے. زکوٰۃ دینا یہ ایک بہت بڑا ثواب ہے، کیونکہ رب تعالیٰ نے اس کو فرض فرمایا ہے. تو گرامی قدر حضرات، زکوٰۃ دینا ایک ایسا نیک عمل ہے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے. یار مجھے آپ کو چند روپے دے دیں تو میں راضی ہو جاؤں گا، مشکل وقت میں آپ پریشان ہیں تو میں آپ کو چاہے بطور قرض ہی کیوں نہ دے دو، آپ کی مشکل حل ہو جائے گی تو آپ راضی ہو جائیں گے. تو جب ہم زکوٰۃ اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کریں گے، کیا ہمارا رب ہم سے راضی نہیں ہوگا؟ تو ہمارا رب بھی تو ہم سے راضی ہوگا. اور یہ جو زکوٰۃ ہم دے رہے ہیں، یہ مت سمجھنا کہ ہم نے دے دیا، ایسا نہیں ہے. یہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ فرماتا ہے کوئی ایسا جو مجھے قرضہ حسنا دے؟ اب بات یہ ہے کہ اللہ کو قرض حسنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ تو اللہ الصمد ہے، اللہ بے نیاز ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اب اللہ ہم سے قرض کیوں مانگ رہا ہے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کوئی ایسا ہے جو مجھے قرضہ حسنا دے. اب جب قرضہ حسنا دیا جاتا ہے تو دینے والا بعد میں لیتا ہے یا نہیں لیتا؟ کوئی بندہ کسی کو پیسے ادھار دیتا ہے، بعد میں لیتا ہے یا نہیں لیتا؟
تو رب تعالیٰ کو ہم قرض حسنہ جب دے رہے ہیں تو پھر کیا ہم رب سے اپنے واپس لیں گے یا نہیں لیں گے؟ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ یہ ہے کہ آج جو رب کی بارگاہ میں قرضہ حسنہ دیتا ہے بروز قیامت اللہ اسے لٹا کے زیادہ واپس عطا فرما دے گا۔ 1 روپے اگر دیا ہے تو اس کے بدلے میں 700 تک ہمیں واپس مل سکتے ہیں۔ جتنا ہمارا اس کے اندر خلاص ہوگا اتنا ہمیں واپس پلٹے گا۔ آج ہم رب کی بارگاہ میں صدقہ دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، جو کچھ مرضی دیتے ہیں، وہ سارے رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ لکھے جا چکے ہیں، اور بروز قیامت جب ہمارے اعمال کم ہو جائیں گے اس وقت یہ جو قرضہ حسنہ ہے یہ ہمیں واپس مل جائے گا۔ آج ہم کسی کو دیتے ہیں تو قرضہ حسنہ پھر واپس ملتا ہے۔ اسی طرح بروز قیامت جب ہمارے اعمال کے پلڑے جو ہے وہ خالی ہو جائیں گے اس وقت رب تعالیٰ جو ہے وہ یہ فرما دے گا اس بندے کے یہ دیکھو یہ صدقہ ہے، یہ اس کی زکوٰۃ آئی ہے، یہ اس کے جناب صدقات میں سے کچھ آیا ہے، اس کو لٹا کے جو ہے اس کے عمل کو پلڑا جو ہے وہ بھاری کر دیا جائے۔ تو فائدہ اس میں کس کا ہے؟ ہمارا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے جو بندے ہیں ان پہ اوپر جو خرچ کر رہے ہیں، ان کے اوپر پیسہ لگا رہے ہیں، اور مسلمان جو امیر ہیں اور غریب جو ہیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پر جو ہے وہ غریبوں کا حق امیروں کو دیا ہے، اور بروز قیامت جو بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو غریب بندہ امیر کا گریبان پکڑے گا اور رب کی بارگاہ میں لا کے کھڑا کرے گا، عرض کرے گا یا اللہ تو نے اس کو مال دیا، اس کو تو نے دولت دی، اور اس کو تو نے ہمارے حق سے برد کیے۔ وہ حق کیا تھا؟ وہ صدقہ تھا۔ وہ کیا تھا؟ وہ زکوٰۃ تھی۔ وہ کیا تھا؟ یہ فطرانہ تھا جو عید کے دن میں آگے آ رہا ہے۔ تو یا اللہ یہ تو اپنی خوشیوں میں لگے رہے، تو یا اللہ ہمارا حق کس نے پورا کرنا تھا؟ اس وقت وہ گریبان پکڑ کے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ عدل پسند ہے، رب تعالیٰ ہمیشہ انصاف کرتا ہے اور انصاف کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ تو گرامی قدر حضرات وہ منظر کیسا ہوگا جب ہمارا گریبان ہوگا اور غریب کا ہاتھ ہوگا اور رب کی بارگاہ میں ہمیں کھڑا کر دیا جائے گا کہ یا اللہ اس سے پوچھ۔ تو جب رب ہم سے پوچھے گا تو پھر ہم رب کو کیا جواب دے پائیں گے؟ اس لیے گرامی قدر حضرات والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما۔ فرمایا کہ نماز قائم رکھنے والے اور زکوٰۃ ادا کرنے والے اور اللہ پر قیامت پر ایمان لانے والے ایسے کو ان قریب اللہ بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ وہ کیا ہے؟ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا، اور ساتھ ساتھ جنت کی جو سب سے بڑی نعمت ہے رب سب کو اپنا دیدار نصیب فرمائے گا۔ آج ہم رب کو بغیر دیکھے سجدے کر رہے ہیں، وہ کیسا خوبصورت منظر ہوگا جب رب ہمارا سامنے ہوگا اور ہماری آنکھیں ہوں گی۔ حضور سے کسی نے سوال کیا، سورہ نساء کے حدیث پاک ہے، یا رسول اللہ کیا ہم اپنے رب کو دیکھ پائیں گے؟ یار اگر یہی جملہ آپ دیکھ لینا تو آپ کو ساری سمجھ آئے گی کہ ہمارے تو عمل ایسے نہیں ہیں، لیکن اللہ ہمیں رسول اللہ کی برکت سے کیسا پیار کرتا ہے اور کیسی محبت فرماتا ہے۔ رب تعالیٰ کا دیدار حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں کر سکے، ربی آرینی کہتے رہے، آگے سے جواب یہ آتا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ تو نبی پاک سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بروز قیامت ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ ہم نے اپنے رب کو دیکھا نہیں ہے۔ تو میرے آقا نے مثال کیا پتہ کیا ارشاد فرمائی؟ فرمایا چاند کو دیکھتے ہو نظر آتا ہے؟ عرض کی جی آتا ہے۔ فرمایا سورج کو دیکھتے ہو نظر آتا ہے؟ جی آتا ہے۔ فرمایا کچھ ہوتا ہے؟ عرض کیا نہیں۔ فرمایا بروز قیامت تم اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جیسے چاند اور سورج کو دیکھتے ہو۔ تو یہ صدقہ ہے تو صرف ذات مصطفیٰ کا ہے۔ تو گرامی قدر حضرات زکوٰۃ نہ دینا یہ ایک دردناک عمل ہے، آج نہیں بروز قیامت اس کا حساب ہمیں جھکانا پڑے گا۔ آج ہم اس بات کو صرف سمجھ لیں کہ میں نے اپنا حساب دینا ہے اور میری اولاد نے اپنا حساب دینا ہے، میں نے اپنا رزق کھانا ہے، میری اولاد نے اپنا رزق کھانا ہے۔ ہم دیتے کیوں نہیں ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف ہمارے دل کے اندر ہماری اولاد کی محبت ہوتی ہے کہ اگر میں اتنا مال دے دوں گا تو میری اولاد پیچھے کیا کرے گی۔ ہر شخص پریشان ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا، مگر کسی کو یہ فکر نہیں ہے اولاد کے مرنے کے بعد قیامت والے دن اولاد کا کیا بنے گا۔ آج ہم اتنی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اللہ نہ کرے ایسا وقت آئے
کہ ہمارے سامنے اعلان ہو کہ ہمارا بیٹا دوزخ میں جا رہا ہے، ہماری بیٹی دوزخ میں جا رہی ہے، تو باپ اس وقت کیا اپنے دل پہ جو ہے وہ گزر رہی ہوگی باپ کے دل پہ۔ تو پھر باپ جس طرح اولاد کی دنیا بنا رہا ہے، تو اولاد کی دنیا بن رہی ہے، اسی طرح باپ کو چاہیے جاتے جاتے اپنے اولاد کی آخرت کو بھی بنا کے جائے، تاکہ جس طرح دنیا میں اکٹھے ہیں بروز قیامت اللہ ان کو جنت میں بھی ساری اولاد اور ماں باپ کو آپس میں اکٹھا رکھے۔ اس کے لیے کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے قانون بنائے ہیں اس کو جو ہے فالو کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو اللہ مال دے اور پھر وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن ایک گنجا سانپ وہ آئے گا اور اس کے پیچھے بھاگے گا اور بندہ آگے دوڑے گا، حتیٰ کہ وہ اپنے دونوں ہاتھ اس کے ہاتھ ہوں گے وہ اس طرح چباڑیوں میں لے کے پھاڑ دے گا اور توق میں ڈالا جائے گا اور اس کو ڈنگ مارے گا، اور بندہ پوچھے گا میرا قصور کیا ہے؟ سانپ اس وقت کہے گا کیا تو مجھے جانتا ہے میں کون ہوں؟ بندہ کہے گا میں نہیں جانتا۔ تو سانپ کہے گا میں وہ تمہارا مال ہوں جو دنیا میں تم نے بڑے سنبھال کے رکھا، مگر نہ تو نے رب کا حق ادا کیا اور نہ تو نے غریبوں کا حق ادا کیا۔ تو گرامی قدر حضرات، اگر رب تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے تو پھر ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ سب سے پہلے جو رب کا حق ہے اس کو ادا کیا جائے، اس کے بعد جو ہمارے دائیں بائیں ہمارے عزیز و اقربا رشتہ دار ہے ان کا حق جو ہے وہ ادا کیا جائے۔ جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ خلیفہ وقت بنے، نبی پاک کا وصال ہو گیا، اس کے بعد چند لوگ ایسے تھے جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، کہا یہ ٹیکس ہے، یہ زکوٰۃ ہے ہی نہیں۔ تو گرامی قدر حضرات، حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میں ان کے خلاف جنگ کروں گا، قتال کروں گا جو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانہ میں ایک بکری بھی حضور کو لا کے دیا کرتے تھے، وہ زکوٰۃ کی ہو وہ صدقے کی ہو، آج اگر وہ مجھے نہیں دیں گے تو میں ان کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں اور اعلان قتال کرتا ہوں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے پھر لوگوں کے ساتھ اس کا قتال بھی کیا اور جنگ بھی کی، فرمایا یہ اللہ کا فرض ہے، لیکن ہماری قسمت کیا ہے، یہ جو ہم ٹیکس گورنمنٹ کو ادا کرتے ہیں، شریعت کی روح سے مسلمان جب اپنے ملک میں رہتا ہے تو وہ اپنی گورنمنٹ کو ٹیکس ادا نہیں کر سکتا شریعت کی روح سے۔ اور یہ جو ٹیکس شروع ہوا یہ حضرت شعیب علیہ السلام کے زمانہ میں جو ہے وہ شروع ہوا۔ ہم مسلمان کیا ہے، ہم ہر چیز میں ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ موبائل لوڈ ہے، 100 روپے اگر ہم لوڈ کرتے ہیں تو میرا خیال ہے 25 روپے کے لگ بھگ جو ہے وہ کاٹ لیتے ہیں۔ اسی طرح ہر چیز کو جب آپ لیتے ہیں، ایک ٹافی تک لیتے ہیں تو اس کا ٹیکس آپ پے کر رہے ہیں، ایک چلان ہوتا ہے تو اس کا جناب آپ پے کر رہے ہیں۔ تو گرامی قدر حضرات، اگر 2.5 روپے ہم رب کی بارگاہ میں دیتے تو آج ہمیں جو ہے یہ زمانہ نہ دیکھنا پڑتا، ہم جو ہے وہ رب کی بارگاہ میں دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جو گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے، تو ہم نے جو سیدھا طریقہ تھا اس کو ہم نے اختیار کرنا چھوڑ دیا اور الٹ طریقے سے ہم سے کئی دگنا جو ہے وہ ہم ٹیکس جو ہے وہ پے کر رہے ہیں۔ یہ مسلمان کا کام نہیں ہے وہ ٹیکس پے کرے، یہ ذمی کافر جو ہمارے ملک میں رہتے ہیں، وہ جس مرضی مذہب کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہوں جو پاکستان کے نہیں ہیں، ٹیکس ان سے وصول کیا جاتا ہے، مسلمانوں سے ٹیکس وصول نہیں کیا جاتا، لیکن ہم دے رہے ہیں لیکن زکوٰۃ ہم ادا نہیں کرتے۔ تو گرامی قدر حضرات، زکوٰۃ کے اندر بڑی برکت ہے کتنی یار، 100 روپے میں سے 2.5 روپے یار، کوئی زیادہ تو نہیں ہے۔ ادھر 100 روپے کا بیلنس کرواتے ہیں تو جناب محترمہ 25 روپے کاٹ لیتی ہے، ادھر رب کی بارگاہ میں 2.5 روپے دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، یہ سوچیں تو صحیح یار، اور جو ہم دے رہے ہیں وہ ضائع جا رہے ہیں، اور یہ جو 2.5 روپے ہم رب کی بارگاہ میں صدقہ و زکوٰۃ کی صورت میں دے رہے ہیں، اس کا ثواب ہمیں دنیا میں مل رہا ہے اور ہمارا مال بھی بڑھایا جا رہا ہے، اور بروز قیامت یہ جو قرضہ حسنہ ہمیں دوبارہ لوٹا دیا جائے گا۔ لیکن آج ہم جو ہے وہ دین اور شریعت کو پس سے پشت ڈال دیا اور دنیا کو سامنے رکھا، لیکن بات یاد رکھنا ایک عدالت لگنی ہے، اس میں نے بھی حاضر ہونا ہے اور آپ نے بھی حاضر ہونا ہے، لہذا اس کی جو ہے پہلے سے تیاری جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ تو گرامی قدر حضرات، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا، بڑا غریب مفلس تھا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے علم سکھا دیا کیمیائے سعادت کا، اس نے یہ دھات کا کام شروع کر لیا، سونا بنانا، چاندی بنانا، آسان لفظ میں کہوں تو وہ سنارا بن گیا۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے بعد جاؤ زکوٰۃ وصول کرو۔ جب اس کے پاس گیا اس نے کہا میں کیوں دوں، یہ تو ٹیکس ہے، یہ سارا کام مجھے اللہ نے تھوڑا دیا ہے، یہ سب کچھ اللہ نے تھوڑا دیا مجھے، میں تو غریب تھا، میں نے محنت کی ہے، کمائی کی ہے، اس کے بدلے اللہ نے مجھے یہ مال اور دولت دی ہے، تو میں تو نہیں دے سکتا۔ اور پھر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش کیا کھیلی، ایک بدکار عورت کو کھڑا کیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بدنامی کے لیے اسے تیار کیا گیا کہ موسیٰ مجھ سے پیسے مانگتا ہے اور تو نے اس کی جو ہے وہ بے عزتی کرنی ہے معاشرے کے اندر۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ اس بندے سے میری جان چھڑا۔ تو آپ کی دعا کا اثر یہ ہوا، قارون جس کی 70 اونٹ صرف اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھایا کرتے تھے، آپ اندازہ کر لیں کہ پھر مال کتنا ہوگا، 70 اونٹ صرف چابیوں کا وزن اٹھایا کرتے تھے تو مال کتنا ہوگا۔ آپ نے جب دعا کی تو وہ قارون اور اس کا مال یہ دونوں زمین کے اندر دھنس گئے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ آج بھی اور قیامت تک وہ نیچے زمین کی تہہ میں چلے جاتے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت موسیٰ کی توہین کرنے کا ارادہ کیا، اس وجہ سے بچا جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا حضرت ثعلبہ، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہا کرتا تھا اور عبادت گزار تھا۔ یہ حضور کی بارگاہ میں آتا، عرض کرتا یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں اللہ مجھے غنی کر دے۔ تو میرے آقا کریم نے فرمایا کہ غربت امیری سے بہتر ہے۔ کیوں؟ جب امیری آ جاتی ہے تو پھر بندہ رب کو بھول جاتا ہے، تو فرمایا پھر شکر ادا کرنا مشکل ہو جاتا ہے، پھر حساب کتاب بڑھ جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ جو غریب بندہ ہے یہ جنت میں امیروں کی بنسبت 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائے گا، یہ جو غریب آدمی ہے۔ کیوں؟ فرمایا اس کے پاس اتنا لمبا چوڑا حساب ہی نہیں ہونا، اس کی زندگی کتنی معقول چیزوں پہ گزری ہوگی، اور امیر 500 سال تک وہاں حساب دیتے رہیں گے۔ یہ لائن میں لگ کے پرچی لینی پڑ جائے گی 2 گھنٹے تو گرامی قدر حضرات ہوش آ جاتی ہے، اور 500 سال انتظار کرنا کہ میری باری آئے گی اور پھر میں حساب دوں گا، اور پھر حساب کسی دنیا دار کو نہیں، حساب رب کی بارگاہ میں دیا جا رہا ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ یہ غربت جو ہے یہ اچھی چیز ہے، اس کو پسند کرو۔ حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے غریبوں میں پیدا فرمایا اور میں نے یہ دعا کی یا اللہ مجھے غریبوں میں زندہ رکھ اور مجھے موت بھی غریبوں میں عطا فرما، جب قیامت کا دن مجھے دوبارہ اٹھایا جائے تو غریبوں کی صف میں سے مجھے اٹھایا جائے۔ حضور فرماتے میں اس کو جو ہے وہ پسند کرتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ غربت اچھی ہے۔ وہ پھر آیا، اس نے قسم اٹھائی، قسم ہے اس ذات کی جس کا قبضہ قدرت میں آپ کی جان ہے، اور میں قسم اٹھاتا ہوں جس رب نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، اگر اللہ مجھے مال دے گا تو میں ضرور اس میں سے جو اللہ کا حق ہے وہ بھی ادا کروں گا اور جو مسلمانوں کا حق ہے میں وہ بھی ادا کروں گا۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی، اللہم ثعلبہ، اے اللہ ثعلبہ کے مال میں برکت ڈال دے۔ جب حضور نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مال میں برکت ڈال دی۔ جس کے پاس ایک آدھی بکری تھی، اب بکریوں سے وہ کئی ریوڑ جو ہے وہ بنتے چلے گئے۔ پہلے کیا تھا 5 وقت کی نماز رسول اللہ کے پیچھے، حضور رسول اللہ کا دیدار کرنا۔ اب کیا ہے، مال کی جب مصروفیت بڑھتی گئی تو رب تعالیٰ سے دور ہوتے چلے گیا، رسول اللہ سے دور ہوتا چلا گیا۔ کافی دنوں کے بعد رسول اللہ نے پوچھا وہ ثعلبہ نظر نہیں آتا، وہ کہاں ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ اس کی بکریوں کا ریوڑ اس قدر زیادہ ہو چکا ہے، اب وہ مدینہ منورہ کو چھوڑ کے باہر جنگل میں اس نے ڈیرا لگا لیا ہے۔ پہلے کیا تھا 5 وقت کی نماز تھی، پھر عشاء گئی، پھر مغرب گئی، پھر عصر، پھر ظہر، پھر فجر، یہاں تک کہ جمعے تک آ گیا۔ جمعے کے بعد یہاں تک وہ عید تک چلا گیا، یعنی مسجد میں آیا کرتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جا ثعلبہ تو نے اپنے آپ کے لیے ہلاکت خرید لی ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کو جو زکوٰۃ اکٹھی کیا کرتے تھے ان کو بھیجا کہ زکوٰۃ اکٹھی کرو۔ جب اس کے پاس گئے اسے کہا ہمیں رسول اللہ نے بھیجا ہمیں زکوٰۃ دیں۔ اس نے جب حساب لگایا تو ہزاروں کی تعداد اس کی بکریاں بنی۔ اس نے سوچا کہ یہ تو ٹیکس ہے، اتنا مال میں کیسے دوں؟ خیر ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے، یہ صحابہ کو کہہ رہا آپ جائیں، جب مجھے فرصت ملے گی تو میں اس بارے میں سوچوں گا، سوچ و بچار کروں گا، پھر تمہارے ساتھ بات کروں گا، ابھی جاؤ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اب صحابہ کرام وہاں سے چلے گئے
جن کے پاس صحابہ نے اور جانا تھا وہاں سے جو ہے وہ زکوٰۃ اکٹھی کی، ان کو حکم دیا آپ واپس آئے۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام تشریف لا کے بیٹھے ہی تھے تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جا سالبہ ہلاک ہو۔ کیوں؟ اس سے پہلے رب تعالیٰ نے قرآن عزیز فرقان حمید کی آیت رسول اللہ پہ نازل فرما دی تھی، فرمایا جنہوں نے یہ وعدہ کیا تھا اگر اللہ ہمیں اپنے خزانوں سے مال دے تو ہم اس کی بارگاہ میں خرچ کریں گے، مگر آج وہ مکر گئے ہیں۔ سالبہ نے یہ کہا کہ میں سوچوں گا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس صحابہ آئے تو حضور نے پہلے فرمایا تو ہلاک ہو۔ اب جب صحابہ نے حال بتایا اتنی دیر میں جناب جب سالبہ کو پتہ چلا کہ تیرے بارے میں رب تعالیٰ نے قرآن کے اندر ایک آیت کو نازل فرمایا ہے کہ تو ہلاک ہو، اس کو جب احساس ہوا یہ بھاگتا ہوا بکریاں لے کر رسول اللہ کی بارگاہ میں آ گیا، یا رسول اللہ یہ میری زکوٰۃ کو قبول فرمائیں۔ میرے آقا نے فرمایا تیری زکوٰۃ کو اب میں نے قبول نہیں کرنا، کیونکہ تیری زکوٰۃ لینے سے میرے رب نے مجھے منع فرما دیا ہے، میرے رب نے منع فرما دیا ہے۔ اب یہ جب واپس پلٹا تو اپنے ہاتھ میں جو ہے وہ سر پہ ہاتھ مارتا ہوا پیٹتا ہوا واپس گیا۔ سالبہ تو ہلاک ہو گیا، تو نے کیا کر بیٹھا، تیری دنیا بھی برباد ہو گئی، تیری آخرت بھی برباد ہو گئی، جس کے بارے میں اللہ کے قرآن میں آیت آ گئی ہے، رسول اللہ نے اپنے در سے منع کر دیا ہے، اور در بچائی کو نہیں جہاں سے جائے، اور وہ بھاگتا ہوا جو ہے وہ واپس گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اس نے کیا کیا، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خلیفہ وقت بنے، اس نے پھر زکوٰۃ کی بکریاں اکٹھی کی، حضرت ابوبکر کے پاس آ گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا میری بارگاہ سے نکل جا، اس زکوٰۃ کو میں نے قبول نہیں کرنا جس کو میرے یار نے قبول نہیں کیا، جس کو اللہ نے قبول نہیں کیا، رسول اللہ نے قبول نہیں کیا، تو میں اس کو کیوں قبول کروں؟ تو یہاں سے بھی چلا گیا۔ پھر حضرت ابوبکر کا جب وصال ہوا اس کے بعد جب خلیفہ وقت حضرت عمر فاروق اعظم بنے، اس وقت بھی یہ جناب علی اپنی زکوٰۃ لے کے آ گیا، کسی طرح صلح ہو جائے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا اس زکوٰۃ کو میں نے بھی قبول نہیں کرنا جس کو اللہ نے بھی نہیں کیا، جس کو رسول اللہ نے بھی نہیں کیا، جس کے رسول اللہ کے یار ابو بکر نے بھی قبول نہیں کیا، اس زکوٰۃ کو میں نے بھی قبول نہیں کرنا۔ پھر حضرت عثمان غنی کا زمانہ آیا، پھر یہ مال لے کے آیا، حضرت عثمان غنی نے بھی یہی جواب دیا اس کو میں کیسے قبول کروں جس کو اللہ نے بھی منع کر دیا ہے، رسول اللہ نے بھی منع کیا ہے، ابو بکر نے بھی منع کیا ہے، اور عمر نے بھی منع کر دیا ہے۔ اس کے بعد جو حضرت عثمان غنی کے دور کے اندر جو ہے یہ مر گیا، تو گرامی قدر حضرات اس مال کا ہم نے کیا کرنا؟ یہ جو سونا ہوتا ہے کتنا قیمتی اور ایک اعلیٰ چیز ہے، تو جب یہ کان کے اندر ڈالا جائے اور کان اس سے پک جائے تو پھر اس سونے کا کیا کرنا؟ جو کان ہی کو خراب کر دے تو اس مال کو کیا کرنا جو ہماری آخرت ہی خراب کر دے؟ رب سے اتنا مال مانگے جس پہ ہم رب کا بھی حق ادا کر سکیں اور رب تعالیٰ کا شکر بھی ادا کر سکیں۔ تو گرامی قدر حضرات جب رب دیتا ہے تو پھر اس کی بارگاہ میں دینا بھی چاہیے۔ پچھلی دفعہ میں نے عرض کیا تھا کہ رب تعالیٰ بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، ان کو رب تعالیٰ نے آزمایا، ان کی آزمائش کی۔ ایک ان میں سے گنجا تھا، ایک اس میں جو ہے وہ جسم کی بیماری کے اندر مبتلا تھا، اس کے جسم کے اوپر جو ہے وہ نشانات بنے ہوئے تھے، ایک جو ہے اندھا تھا۔ تینوں کے پاس فرشتہ آیا اور گنجے سے پوچھا تمہاری خواہش کیا ہے؟ کہتا ہے میری خواہش یہ ہے کہ مجھے بال مل جائیں۔ جب بال مل گئے تو کہا اب کیا ہے؟ کہتا ہے ایک اونٹ مل جائے۔ فرشتے نے اس کو ایک اونٹ دے دیا انسانی شکل میں، اس کا مال بڑھ گیا۔ اب فرشتہ دوسرے کے پاس آیا، اس سے پوچھا تمہاری کیا خواہش ہے؟ تو کہتا ہے کہ یار میں گنجا ہوں، اندھا ہوں، مجھے آنکھیں مل جائیں تو اس سے بڑی اور میرے لیے کیا بات ہے؟ اس نے کہا اور کیا چاہتے ہو؟ کہا ایک بکری کا بچہ ہی مل جائے۔ فرشتے نے اس کے لیے دعا کی، بکری کا بچہ اس کو دے دیا، اس کے مال کے اندر جو ہے وہ برکت بڑھ گئی۔ اور تیسرے کے پاس جو ہے وہ گئے جو گنجا تھا، اس نے کہا مجھے بال مل جائیں اور مجھے جو ہے گائے بڑی پسند ہے وہ مل جائے۔ فرشتے نے تینوں کو دے دیا۔ جب تینوں مالدار ہو گئے وہی فرشتہ انسانی شکل میں پھر پہلے کے پاس آیا جو گنجا تھا، اسے کہا کہ میں مسافر ہوں، میرے پاس زیادہ راہ ختم ہو گیا، مجھے مال دے دو، اگر تو مجھے ایک اونٹ نہیں دے گا تو میں اپنے گھر تک نہیں پہنچ پاؤں گا۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا؟ لوگوں کی حق بڑے ہیں، میں ان کی ادا نہیں کر سکتا اور آپ کو کیسے ادا کروں؟ فرشتے نے کہا میں تمہیں جانتا ہوں کہ تو گنجا ہے۔ اس نے کہا تمہیں کس نے کہا میں گنجا ہوں؟ فرشتے نے کہا میں تمہیں جانتا ہوں، تو بڑا غریب آدمی تھا۔ اس نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے، یہ مال تو میرے باپ دادا کی وراثت چلتی آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا جا تو برباد ہو۔ وہ گنجا ہو گیا، مال بھی برباد ہو گیا۔ دوسرے کے پاس آئے، اس سے پوچھا
کہ میں مسافر ہوں، میرے پاس زیادہ راہ ختم ہو گیا ہے، مجھے ایک گائے اگر دے دے تو تیری مہربانی ہوگی۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں آپ کو گائے دے دوں، میں آپ کو جانتا بھی نہیں۔ انہوں نے کہا میں تمہیں جانتا ہوں کہ تیری حالت یہ تھی اور تو نے بعد میں رب تعالیٰ نے یہ مال دیا۔ اس نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے، یہ میرے باپ دادا کی وراثت ہے جو میرے پاس چلی آ رہی ہے۔ فرشتے نے فرمایا تو بھی برباد ہو، وہ خود بھی برباد ہو گیا، مال بھی برباد ہو گیا۔ تیسرا شخص بچا، اس کے پاس ہے جو اندھا تھا، اسے آ کر کہا میں مسافر ہوں، مجھے زیادہ راہ چاہیے، لہذا مجھے زیادہ راہ چاہیے۔ اور فرشتے نے جب یہ بات کہی، اس نے کہا جو لینا ہے لے لے۔ فرشتے نے کہا میں تمہیں جانتا ہوں کہ تو آنکھوں سے اندھا تھا، رب نے تمہیں بینائی عطا فرمائی اور تمہیں ایک بکری ملی، اس بکری سے رب تعالیٰ نے تمہارے مال میں برکت ڈال دی۔ اس شخص نے کہا بالکل ایسا ہی تھا، میں اندھا تھا، ایک شخص میرے پاس آیا، اس نے مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا آنکھوں کی بینائی مل جائے۔ رب نے آنکھوں کی بینائی بھی عطا فرمائی اور اس سے پوچھا اب تمہاری چاہت کیا ہے؟ تو میں نے اظہار کیا بکری کا ایک بچہ ہی مل جائے، تو ایک بکری کا بچہ ملا۔ اب اس کے بعد رب تعالیٰ نے اتنا مال دیا ہے کہ جناب تعداد سے بے شمار ہو چکا ہے۔ تو وہ انسان فرشتے سے کہنے لگا تو نے رب کی خاطر، رب کے نام کے لیے مجھ سے مانگا ہے، جو تمہارا دل کرتا ہے وہ لے کے چلے جاؤ، کیونکہ جس رب نے مجھے دیا ہے اب مجھے حیا نہیں آتی کہ اس رب کی بارگاہ میں مال نہ دوں۔ تو گرامی کے اندر حضرات، رب تعالیٰ غربت دے کر بھی آزماتا ہے اور مال دے کر بھی آزماتا ہے۔ اس ہر وقت جو ہے ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں۔ ان واقعات سے پتہ کیا چلا؟ جو انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے وہ انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو جو شخص اپنی اوقات نہیں بھولتا وہ شخص دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی کامیابی اور کامرانی اس کا مقدر ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول کرے۔